یہ سوال ہمیں پوچھا ہے شرجیل بٹ صاحب ہیں جرمنی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران روزہ نہ رکھنے کی کیا حکمت ہے، جبکہ آج کل تو سفر میں بہت آسانی ہے اور روزہ رکھ کر سفر کرنا مشکل نہیں ہے۔ جی، جب قرآن کریم میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں اس بات کا ذکر کر دیا کہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا، تو ہمارے لیے اسی ارشاد کو فالو کرنا، اسی حکم پر عمل کرنا، اسی میں نیکی اور اسی میں بھلائی ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر جب ایک شخص پر سایہ کیا گیا اور وہ سفر میں تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے اس شخص پر سایہ کیوں کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ روزے دار ہے اور روزے دار اپنی شدت کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کو بڑا ضعف اور کمزوری ہے، اس وجہ سے ان پر سایہ کیا گیا۔ تو وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ لیسا من البر الصوم فی السفر، کہ سفر کے دوران روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح ایک ارشاد ملتا ہے۔ پھر یہ کہ سفر کی اگر سہولیات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھیں۔ بعض لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، بعض پیدل سفر کرتے تھے، پھر بعض کو ڈولیوں میں اٹھا کے سفر، جیسے جیسے وہ امیر لوگ تھے اس انداز سائے میں ڈولی میں سفر کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ سفر کی آج سہولتیں بن گئیں اور اس دور میں نہیں تھیں تو آج حکم چینج ہو جانا چاہیے، تو اگر چینج ہونا ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہی کہہ دیتے کہ جن کے لیے سہولتیں ہیں وہ سفر کے دوران روزہ رکھ لیا کریں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیکی قرار نہیں دیا۔ جزاک اللہ منصور صاحب، بالکل یہ کئی بار یہ سوال ہوتا ہے کہ جی اب سفر بہت آسان ہو گیا ہے۔ اب بھی سب کے لیے تو نہیں ہے، دنیا میں صحرا میں جو ہے، تھر میں، ریگستان میں لوگ سفر کرتے ہیں۔ اب شریعت کا ایک حکم ہوتا ہے، اب علاقے کے لیے مختلف احکامات تو جاری نہیں کر سکتے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ یہ سواریاں پیدا ہونی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں پر ذکر ہے کہ گھوڑے، خچر، یہ چیزیں پیدا کیں تاکہ تم اس پر سوار ہو اور سامان لادو، اور زینت کا سامان ہے، فائدہ اٹھاتے ہو۔ اور یہ بھی فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے گا وہ مزید پیدا کرتا رہے گا۔ اس میں اشارہ تھا کہ اور بھی ایسی چیزیں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ تو دائمی علم رکھنے والا ہے اور مکمل۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب آسان ہو جائیں ذرائع تو اس وقت پھر بدل لینا احکامات، تو اس لیے ہم بھی اس کو بدل نہیں سکتے۔ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی ایک بڑی اہم بات اس میں بیان کی کہ اصل تو عبادت اطاعت ہے۔ جب کہا جائے کہ یہ کرو، وہ کرنا عبادت ہے، اور اس کے خلاف کرنا عبادت نہیں کہلاتا۔ بس سیدھی سی۔ جی بالکل۔